6 محرم الحرام صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے قرآن کریم پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے متقی بندوں کی ایک صفت اقامت الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا بیان فرمائی۔ نماز قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا نہیں ہے بلکہ قائم کرنا ہے۔ اب قائم کیسے ہوگی کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں سے بچے آدمی، میکزیمم گناہوں سے بچے، اور 13 باتیں جو ہیں، 13 باتیں کون سی؟ آپ میں سے بہت سی بہنیں بولتی ہوں گی کہ 7 باتیں نماز کے باہر کے کام اور 6 کام نماز کے اندر والے۔ کچھ بہنیں بولتی ہوں گی نماز سے پہلے کی 7 شرائط، نماز کے اندر کے 6 فرائض۔ یہ 13 ارکان ہیں۔ یہ 13 ارکان پر اگر زندگی آ جائے، ٹھیک ہے، زندگی کا ہر لمحہ اگر ان 13 ارکان پر گزرنے لگے تو یقین کیجئے کہ ہماری نماز قائم ہو جائے۔ اب غور کیجئے گا کہ کیا ہماری فجر سے ظہر تک کی زندگی ان 13 ارکان پر گزرتی ہے؟ اور اگر آپ کو یہ 13 ارکان سمجھ نہیں آتے تو پھر سلیس آن لائن اکیڈمی کا حلقہ صلاتی حیاتی جوائن کر لیجئے، جہاں ہم نماز کے اسرار و رموز پر بات کرتے ہیں کہ نماز قائم کیسے ہوگی۔ پڑھتے تو سبھی ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں جیسے گلے پڑ گئے ہوں، جیسے قدموں میں پڑ گئے ہوں، ایسی نمازیں ہماری نماز جاندار نہیں ہے کہ جس کی نماز جاندار اس کی یقین کیجئے زندگی شاندار ہے۔ تو نماز کو پڑھنا ہے اس طریقے سے کہ نماز قائم ہو جائے، 13 باتوں پر زندگی گزر جائے، شروع سے لے کر آخر تک نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، نماز کے واجبات، فرائض، مستحبات پر عمل کرنا، 5 نماز کی پابندی کرنا، پوری نگہداشت کرنا۔ اللہ نہ کرے کہ اگر ایک نماز کا وقت نکل جائے تو فوراً اس کی قضا کر لینا۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نمازیں درست کرے، سیکھ کر نماز پڑھے۔ صحابہ نے سیکھ کر نمازیں قائم کی ہیں۔ تو بہت ساری نماز کی کتابیں بھی ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ سلیس آن لائن اکیڈمی کا صلاتی حیاتی کا جو حلقہ ہے، ماشاءاللہ اللہ اسے خیر و برکت عطا فرمائے، بار بار کی قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا حلقہ ہے جہاں سے ہم پچھلے 6 سال میں کم و بیش کچھ نہیں تو ہر چوتھے مہینے اس کورس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور ہر ریپیٹیشن کے بعد جب ہم کورس میں طالبات کی تعداد دیکھتے ہیں تو وہ ہزاروں میں ہوتی ہے۔ ایٹ اے ٹائم 2,500 3,000 طالبات صلاتی کا حلقہ جوائن کرتی ہیں اور ماشاءاللہ مستفید ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک مرتبہ ضرور صلاتی حیاتی کا حلقہ جوائن کیجئے۔ نماز میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آج کی حدیث، کہ نماز میں تلاوت ٹھہر کر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے، نصف میرے بندے کے لیے۔ جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی۔ انشاءاللہ مکمل آپ کو نماز کے حلقے میں سکھائیں گے۔ اور آج کی دعا پہ بات کریں کہ آج کی دعا ہے، دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کریں۔ جو نماز کے اندر مانگنے کے لیے حدیث میں ہے ان دعاؤں کو مانگنے سے کم از کم جلسے اور قومت تو صحیح ادا ہو جائے گا، یعنی قومے میں اطمینان سے کھڑے ہونے کی جو کیفیت ہے، تمام اعضاء کو سکون اور اطمینان مل جائے، جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے کہ ایک جوڑ جو ہے ریڑھ کی ہڈی کا وہ بالکل جڑ جائے، بالکل سیدھی ہو جائے۔ قیام میں سیدھی کھڑے ہونا، رکوع میں جانا، پھر رکوع کے بعد قومے کی حالت میں بالکل سیدھے کھڑے ہونا، پھر پہلا سجدہ اور سجدے کے بعد جو جلسے کی کیفیت ہے، اس طریقے سے کمر کو سیدھا رکھنا کہ کمر کا ایک مہرہ بالکل سیدھا ہو جائے۔ اور پھر یہ کیسے ہوگا کہ جلسے اور قومے میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ صلاتی کا حلقہ جوائن کریں گی تو وہاں یہ تمام چیزیں سیکھیں گی۔ پھر ایک نصیحت آج کی کہ نماز کی صحیح ادائیگی کے لیے نماز کی تجوید کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مخارج سے حروف کی ادائیگی صحیح ادا نہیں ہوتی۔ لہن جلی بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے، جس سے نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، اور لہن جلی سے پڑھی جانے والی نماز کیا ہے، فاسد ہے، ختم ہے، اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ تو کم از کم ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نماز میں جو 10 صورتیں آپ پڑھتی ہیں وہ 10 صورتیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور اتحیات، یہ تمام چیزیں درود شریف وغیرہ ہماری معلمات کو سنا دیجئے۔ اگر نہیں تو آپ کے پاس جو قاریہ معلمہ آپ کے محلے میں ہے، آپ کے ارد گرد ہے، اسے ضرور سنا دیجئے، ٹھیک ہے۔ بڑی میجر غلطیوں میں لہن جلی میں کیا ہوتا ہے، جیسے قل کہا، قل کے معنی ہے کہو اور کل کے معنی ہے کھاؤ۔
قلب کے معنی ہے کتا اور قلب کے معنی ہے کتا اور قلب کے معنی ہے دل، تو بالکل آپ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو لہن جلی سے پڑھی جانے والی نماز فاسد ہے، نماز نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں، محرم کے اس مہینے میں، سال کے اس شروع میں اپنی نمازوں کی میں بھی فکر کروں، آپ بھی فکر کریں، تاکہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں۔ تجوید پر بھی ہم خوب محنت کریں، نماز کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو جائے۔ تو آج کا سوال سن لیجئے کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے، لہن جلی کا کیا مطلب ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 26 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ رحمت میں سے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔